صل على محمد وآل محمد. ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا. ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا. ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا. اپنی آنکھوں کو صدا خون ہی روتا دیکھا. ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا. جس گھرانے نے صدا لوگوں کو خوشیاں بانٹی. جس گھرانے نے صدا لوگوں کو خوشیاں بانٹے, ان کو خوشیاں نہ ملی غم ہی زیادہ دیکھا. ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا. روٹیاں مانگ کے جس گھر سے فرشتے جائیں. روٹیاں مانگ کے جس در سے فرشتے جائیں. عید کے روز بھی ان بچوں کا فاقہ دیکھا. ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا. ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا. پشت پہ جس کو بٹھاتے تھے رسول اکرم. پشت پہ جس کو بٹھاتے تھے رسول اکرم. اس نواسے کا ہی سر بر سر نیزہ دیکھا. ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا. گر گئی خاک پہ غش خاک علی کی بیٹی. گر گئی خاک پہ غش خاک علی کی بیٹی. پوچھا سگرانے کے پردیس میں کیا کیا دیکھا. ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا. دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی. دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی. شمرین ماں
سکینہ روئی دیکھا جب باپ کا شاہ تو سکینہ روئی نہ ملا پانی اسے آگ بجھانے کے لیے نہ ملا پانی اسے آگ بجھانے کے لیے ارے جل گیا بائی کا جھولا جل گیا بائی کا جھولا تو سکینہ روئی دیکھا جب باپ کا شاہ تو سکینہ روئی مار کر سید مظلوم کے ہونٹوں پہ چھڑی مار کر سید مظلوم کے ہونٹوں پہ چھڑی جب ہنسا حاکم کوفہ تو سکینہ روئی کیا سکینہ ہو تمہیں کیا سکینہ ہو تمہیں اتنا بتا دو بی بی کیا سکینہ ہو تمہیں اتنا بتا دو بی بی ہند نے آ کے جو پوچھا تو سکینہ روئی دیکھا جب باپ کا شاہ تو سکینہ روئی بابا سے بہت تصور اللہم صلی علی محمد وآل محمد کر مدد میری باقر بیٹا ہم شیر کی قبر بناؤں میں زنجیریں اٹھا اور اس کی لاش اٹھاؤں میں
میں کیسے کروں، ہمت ہی نہیں ہے میری، ہے آپ کے سر سے لپٹی ہوئی بے جان یہ آپ کی بیٹی، کیا ساتھ سکینہ کے بابا سر آپ کبھی دفناؤں میں، کر مدد میری باکر بیٹا، ہم شیر کی قبر بناؤں میں۔ سورة الفاتحة۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين ولي الدارين إمام القبلتين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمدللہ تمام تعریف اس پاک و پاکیزہ ہستی کے لیے ہے، اس پروردگار عالم کے لیے ہے کہ جس نے کچھ کو دیکھا تو شے بنا دی. جب کچھ نہ تھا تب اس نے نبیوں کو بھیجا، اور وہ خدا بند عالم جس نے ہر شے کا حکم دیا، نماز کا حکم اللہ نے دیا، روزے کا حکم اللہ نے دیا. اللہ حکم دے رہا ہے، کہلوا اپنے نبی کے ذریعے رہا ہے. رسول پہنچانے والا ہے، اللہ کہنے والا ہے. حقیقت میں ادھر سے رہا ہے، پہنچا یہ رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ قرآن اور حدیث میں کیا فرق ہے. یہ بالخصوص بچوں کے لیے ہے، بڑے مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں الحمدللہ. مجھے سب سے بہترین یہی چیز یہاں تک لگتی ہے کہ الحمدللہ ہماری بزم کے اندر کوئی جاہل نہیں ہوا کرتا. ہماری بزم کے اندر بھی الحمدللہ اتنے باکمالات بندے ہوا کرتے ہیں، اتنے پڑھے ہوئے بندے ہوا کرتے ہیں کہ ہمیں خود ان کے اوپر ناز ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ان مجلس اہل بیت علیہم السلام نے ہمارے بچوں کو بھی اتنا بڑا عالم بنا دیا کہ دوسروں کے بڑے بڑے عالم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ فخر ہے ہمارے لیے. اسی لیے جملہ کہا کرتا ہوں میں اکثر و بیشتر کہ اسکول کے تعلیم کے نہ مدرسے کے محتاج، یہ مدرسہ مجلس محفل کے پلے ہیں. اسکول کے تعلیم کے کالج کے نہ محتاج، یہ مدرسہ مجلس محفل کے پلے ہیں. اے شیخ حرم، ان کی بزرگی کو نہ تو پوچھ، اس قوم کے بچے تیرے بوڑھوں سے بڑے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. یہ کرم ہے اہل بیت علیہ السلام کا. خدا کی قسم جو بندہ بھی اس جگہ پر آ جاتا ہے اس کا معیار الگ ہو جاتا ہے، بلندی الگ ہو جاتی ہے،
شان الگ ہو جاتی ہے، مرتبہ الگ ہو جاتا ہے۔ پروردگار عالم نے ائمہ علیہ السلام کو، اہل بیت علیہ السلام کو جس وقت دنیا میں بھیجا تو بالخصوص اسی لیے بھیجا تاکہ دنیا والے آئیڈیل بنا سکے، ان سے درس حاصل کر سکے، کچھ ان سے حاصل کر سکے۔ میں جملہ کہہ رہا تھا، خداوند عالم نے اپنے نبی کو بھیجا، رسول اسلام کو۔ خداوند عالم کائنات کے اندر ہر شے کا حکم دے رہا ہے۔ نماز کا حکم اللہ دے رہا ہے، روزے کا حکم اللہ دے رہا ہے، حج کا حکم اللہ دے رہا ہے، زکوٰۃ کا حکم اللہ دے رہا ہے، تولا تبرع ہر شے کا حکم اللہ دے رہا ہے، حق کے ساتھ رہو اللہ حکم دے رہا ہے، ہر شے کا حکم اللہ دے رہا ہے۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، تو یہ بتاؤ کہ اللہ بھی نماز پڑھ رہا ہے؟ بھرپور توجہ، بھرپور توجہ، بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے گا خداوند عالم نے کیا شان رکھی اپنے حبیب کی، کیا مرتبہ رکھا ہے۔ انشاءاللہ اس جملے کو بالکل میں نوٹ کروں گا، بیان کروں گا کہ حدیث میں اور قرآن میں کیا فرق ہے، کس طریقے سے سمجھے کہ حدیث ہے، کس طرح سے سمجھے یہ قرآن مجید ہے۔ اللہ نے نماز کا حکم دیا، یہ بتائے کہ اللہ نماز پڑھ رہا ہے؟ کہا نہیں۔ اللہ نے سجدے کا حکم دیا، تو یہ بتائے کیا اللہ نے سجدہ کیا؟ کہا نہیں کیا۔ تو پھر اللہ نے قیام کا حکم دیا، تو یہ بتائے کہ اللہ بھی قیام کرتا ہے؟ کیا اللہ بھی کسی جگہ پر ٹیک لگائے ہوئے کھڑا ہوا ہے؟ کیا اللہ بھی کسی جگہ پر حاضر ہے اس طریقے سے لیجیے میں قیام کی حالت میں کھڑا ہوا ہوں، یہاں سے نہیں ہلوں گا؟ کیا اللہ بھی قیام کر رہا ہے؟ ہر ایک بندہ کہے گا نہیں مولانا اللہ قیام نہیں کرتا۔ اللہ نے قیام کا حکم دیا ہے لیکن کرتا نہیں ہے۔ روزے کا حکم دیا تو کیا اللہ روزہ رکھ رہا ہے؟ میں بھرپور توجہ، بہت بڑا جملہ دینے جا رہا ہوں۔ اللہ نے روزے کا حکم دیا تو کیا اللہ روزہ رکھ رہا ہے؟ کہا نہیں۔ تو پھر اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا تو کیا اللہ خود سے زکوٰۃ دے رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ نے حج کا حکم دیا، جاؤ میرے گھر کی جانب حج کرو، خانہ کعبہ کی جانب جاؤ، اور تمام کے تمام بندے دیکھیں یہ وہی وقت چل رہا ہے، تمام کے تمام بندوں کی روانگی اسی جانب ہے۔ تو ایمانداری سے بتائیں کیا اللہ بھی حج کر رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ نے عبادت کا حکم دیا ہے تو کیا اللہ بھی عبادت کر رہا ہے؟ ہر ایک بندہ کہے گا نہیں مولانا اللہ صرف حکم دیتا ہے لیکن اللہ کبھی بھی کرتا نہیں ہے۔ خدا کی قسم اپنی فخر، اپنی عقل کے اوپر، اپنی فکر کے اوپر اور اپنے اوپر شان حیدر کرار ہونے کے اوپر فخر کیا کرے، کیونکہ آپ ایک ایسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر آپ بھی وہی عمل انجام دے رہے ہیں، اللہ بھی وہی عمل انجام دے رہا ہے۔ وہ خداوند عالم جو کچھ نہیں کرتا، کچھ نہیں کرتا، کچھ نہیں کرتا، لیکن وہ خداوند عالم تمہارے ساتھ ایک کام انجام دے رہا ہے۔ وہ کیا کام ہے؟ اللہ کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، قیام نہیں کرتا، سجود نہیں کرتا، تسبیح نہیں کرتا، تحلیل نہیں کرتا، حج نہیں کرتا، لیکن جس وقت تمام کے تمام میرے محبان اہل بیت ایک جگہ پر بیٹھتے ہیں تو جس وقت وہ محمد وآل محمد پر صلوات پڑھتے ہیں تو اللہ خود بھی پڑھتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں اور تمام بندے پڑھا کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور قرآن مجید کے اندر آیت نازل کر دی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر گئے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ خود بھی پڑھ رہا ہے، تمام فرشتے پڑھ رہے ہیں، صاحب ایمان تم بھی پڑھو، صاحبان ایمان تم بھی پڑھو، مل کر کے پڑھو۔ یہ ہمارے اوپر ناز ہے، فخر کرنا چاہیے ہمیں اس چیز کے اوپر کہ اللہ اس چیز میں ہمارے ساتھ ہے۔ ویسے اللہ ہر شے میں ہمارے ساتھ ہے الحمدللہ۔ اہل بیت کی محبت ہمارے دل کے اندر ہے تو اللہ بھی اہل بیت کی محبت رکھتا ہے، کیونکہ اللہ نے خود نے فرمایا ہے میں کچھ کرتا ہی نہیں ہوں ان کی محبت کے علاوہ، ہر شے ہی ان کی محبت میں ہے۔ بات چل رہی تھی قرآن مجید کی، کیسے پہچانے کہ یہ قرآن مجید ہے یا حدیث ہے؟ کیسے پہچانے؟ کس طریقے سے شناخت ہوگی؟ کس طرح سے ہمیں اس چیز کی جانکاری ہوگی کہ جو چیز پڑھی جا رہی ہے آئے وہ حدیث ہے یا قرآن مجید ہے؟ تو یاد رکھیے گا اگر زبان اللہ کی ہو اور کلام بھی اللہ کا ہو، بھرپور توجہ، اگر کلام اللہ کا ہو اور زبان بھی اللہ کی ہو
تو قرآن مجید بنتا ہے. بھرپور توجہ. اگر قول بھی اللہ کا اور زبان بھی اللہ کی تو قرآن مجید بن جاتا ہے. لیکن اگر زبان اللہ، قول اللہ کا اور زبان اہل بیت کی ہو تو حدیث بن جایا کرتی ہے. اسی لیے کہا ہے نا میرا حبیب کچھ نہیں فرماتا، بس وہی کہتا ہے جو اس کو پر وہی نازل ہوتی ہے. اس لیے یہ ہمارا عقیدہ ہے. رسول اسلام جب بھی لب کھولتے ہیں تو خداوند عالم کی مرضی کے تحت کھولا کرتے ہیں، اور وہ جو بھی کھولتے ہیں جو بھی بولتے ہیں وہ حدیث بن جایا کرتی ہے. کلام اللہ کا ہے، زبان رسول کی ہے تو حدیث بن جاتی ہے. لیکن کلام بھی اللہ کو، زبان بھی اللہ کی ہو تو قرآن بن جایا کرتا ہے، آیت بن جایا کرتی ہے. میں نے جملہ پیش کیا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. وہ لوگ کہ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ کہ جو نہیں جانتے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ لا يَسْتَوُونَ. خبردار ان لوگوں کو کبھی بھی ایک جیسا نہ سمجھ لینا. بھائی کیا جاہل اور عالم برابر ہو جائیں گے؟ کیا ایک پڑھا لکھا بندہ اور ایک معمولی بندہ برابر ہو جائیں گے؟ اللہ کہتا ہے ہرگز نہ سمجھ لینا. تو پھر کیا ایک متقی اور پرہیزگار، ایک وہ انسان جو بد پرہیز ہے، کیا برابر ہو جائیں گے؟ کیوں سرکار برابر ہو جائیں گے؟ کہا نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتے. بچے کو کھڑا کیجئے گا، بچے سے معلوم کیجئے گا. کیوں سرکار علی بھائی یہ بتائیے گا ایک بندہ نمازی ہے ایک بندہ بے نمازی ہے تو کیا برابر ہو جائیں گے؟ کہا ہرگز نہیں ہو سکتے. اللہ بھی تو یہی جملہ کہہ رہا ہے نا قرآن مجید کے اندر، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. ہرگز بھی یہ ذہن کے اندر فکر نہ کر لینا کہ جو بندے جانتے اور جو بندے نہیں جانتے وہ برابر ہو جائے. لا يستوون، نہیں، خبردار کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. اب تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں اللہ نے کس بندے کو کتنا علم دیا. اللہ اکبر. میں کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں، آج جس کی شان میں یہ مجلس کی جا رہی ہے اسی کی شان تک پہنچانا چاہ رہا ہوں اس جملے کو. انشاءاللہ میرا ساتھ دیجیے گا. اب ذرا تاریخ کا مطالعہ کرے تو پتا چلے گا اللہ نے کس کو کتنا دیا. اللہ اکبر. اللہ نے سب سے پہلے نبی کو خلق کیا. کیا نام تھا؟ کیا نام تھا غالب صاحب؟ پروفیل آدم. بچے نے بتایا. اب یہ بتائے سرکار آدم کو بھیجا تو کیا علم دے کر کے بھیجا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. اللہ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کس چیز کا علم دیا؟ نام کا. نام کا علم دیا ہے آدم کو، کس طرح سے پہچانا جائے. بھائی قرآن مجید تو کہہ رہا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. اللہ نے اپنے پروفٹ کو اپنے پروفٹ آدم کو نام کا علم دیا ہے، اسماء کا علم دیا ہے. وجہ کیا؟ کیونکہ جس وقت اللہ نے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روح زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کیا اعتراض کیا؟ قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء. کیا تو ان کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پر جانے کے بعد خوریزی برپا کریں گے؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ کا کیا جواب آیا؟ انی اعلم ما لا تعلمون. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یعنی اللہ سب سے زیادہ علم رکھتا ہے. اللہ نے آدم کو اسماء کا علم دیا. اب اللہ نے فرشتوں سے کہا، کیا کہا؟ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو نام بتاؤ اس عصمت کا، یہ جو پردے کے اندر باقی ہے. اللہ اکبر. یہ جو پردے کے پیچھے کچھ ہستیاں موجود ہیں ان کا نام بتاؤ. اب فرشتوں نے دیکھا، سر کو جھکا لیا. سر کو جھکانے کے بعد کچھ جواب نہ دے سکے اور فوراً ایک جملہ کہا پروردگار عالم ہم تو وہی جانتے ہیں پر جو تو نے سکھلایا ہے. بس فوراً ایک مرتبہ آدم کی جانب اشارہ کیا، اے آدم اب تم بتاؤ ان فرشتوں کو یہ پردے کے پیچھے کون کون ہے. بس ایک مرتبہ چونکہ آدم کو اللہ نے اسماء کا علم دیا تھا نا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. آدم نے بس ایک مرتبہ دیکھا. دیکھنے کے بعد اپنے پروردگار عالم کی شان کو دیکھا. شان کو دیکھنے کے بعد کہا اے پروردگار عالم انت المحمود ھذا محمد، انت الاعلی ھذا علی، انت فاطر السماوات ھذہ فاطمہ، انت محسن ھذا حسن، انت قدیم الاحسان ھذا حسین. یعنی پروردگار عالم یعنی جناب آدم فرما رہے اے پروردگار عالم تو محمود ہے یہ محمد ہے، تو اعلیٰ ہے یہ علی ہے، تو فاطر السماوات ہے تو یہ فاطمہ ہے، تو قدیم الاحسان ہے تو یہ حسین ہے، تو محسن ہے تو یہ حسن ہے. جناب آدم نے تمام کا تمام نام بیان کیے.
नाम बयान किए। तो अल्लाह ने आदम को इल्म दिया अस्मा का। और आगे बढ़ते हैं, नूह को किस चीज का इल्म दिया? भाई देखें, मैं उसी जगह पर जाऊंगा इंशाअल्लाह पांचवें इमाम की जानिब। अल्लाह ने कितना इल्म किसको दिया? चूंकि अल्लाह कुरान मजीद में कह रहा है, खबरदार कभी भी गुमान ना कर लेना, सोचना भी मत कि जिनके पास इल्म है और जिनके पास नहीं है वो बराबर हो जाएंगे। जिसके पास ज्यादा है वही सबसे ज्यादा आला है, अल्लाह कुरान मजीद में कह रहा है। आगे सुनिएगा, नूह को किस चीज का इल्म दिया सरकार? क्या? कश्ती बनाने का। क्या कहा? ए नूह, कश्ती बनाओ, बेआयुनिना, हमारी आंखों के सामने बनाना। अल्लाहु अकबर। क्या कह रहे? बेआयुनिना, हमारी आंखों के सामने बनाओ। ठीक है सरकार, लीजिए। जनाब नूह ने कश्ती तैयार कर दी। और आगे चलते हैं, ये थे नूह। जनाब दाऊद को किस चीज का इल्म दिया? हमारे बच्चों को भी मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह। किस चीज का इल्म दिया? कि आप लोहे की ज़िरा को इस तरह से चाक कर दिया करते थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये इल्म दिया है जनाबे दाऊद को। जनाबे दाऊद लोहे के अंदर हाथ डाला करते थे तो इस तरह से पिघला दिया करते थे। अल्लाह ने ये कुदरत दी है जनाबे दाऊद को। तो जनाबे दाऊद के पास अलग इल्म, जनाबे नूह के पास अलग इल्म, जनाबे आदम के पास अलग इल्म। अब और आगे चलिएगा, जनाबे ईसा को कौन सा इल्म दिया? का सरकार मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे, सलामत रहे, आबाद और शाद रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, यही तो मैं जुमला कह रहा था ना, हमारी कौम का हर एक फर्द पढ़ा लिखा है, हर एक बंदा जानता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये नाज है हमें शिया ने हैदर करार होने पर। क्यों? क्योंकि हमारी बस में कोई जाहिल नहीं हुआ करता। अच्छा ठीक है, जनाब ईसा को किस चीज का इल्म? का सरकार मुर्दे को जिंदा कर दिया करते थे, हाथ लगाकर जो बीमार हो शिफा दे दिया करते थे। ठीक है सरकार, और आगे चलते, ये थे जनाब ईसा का इल्म। ठीक है, तो प्रोफिट मूसा को कौन सा इल्म दिया गया? का सरकार क्या करते थे? जादू को काट दिया करते थे। अल्लाहु अकबर, जादू को ही तो काटा करते थे ना अपने असा के जरिए से। अब चाहे वो किसी भी तरीके का जादू हो, जनाबे मूसा को दिया जादू को काटने वाला इल्म। अब और आगे चलिएगा, परवरदिगार आलम ने ये तमाम का तमाम इल्म दिया है इनको। अब और आगे चलते हैं, इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम, एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। ये तमाम का तमाम इल्म दिया है प्रोफिट को, इन तमाम के तमाम प्रोफिट को। और जिस वक्त मेरे पांचवें इमाम इस दुनिया में आए हैं तो तारीख बताती है कि हमारे इमाम जिस वक्त आए हैं, पहला इमाम मेरा इमाम अली अलैहिस्सलाम, तो किस जगह पर आए? खाने काबा के अंदर। ईमानदारी से ये बताइएगा, जो मेरा इमाम अली अलैहिस्सलाम है उनके अंदर वो तमाम खूबियां है कि नहीं जो रसूल इस्लाम ने बयान की है? या अली, तुम मुझ जैसे हो, मैं तुम जैसा हूँ, तुम्हारी और मेरी मिसाल बिल्कुल एक जैसी है, तुम जैसा और मुझ जैसा कायनात के अंदर कोई नहीं है। अब भरपूर तवज्जो, जनाब आदम कहाँ पैदा हुए? कहाँ पैदा तो नहीं, लेकिन खल्क किया है परवरदिगार आलम ने। और आगे चलते तो जनाब दाऊद कहाँ पर पैदा हुए सरकार? अपने बाप के घर में। अल्लाह अकबर, कहीं ले जाना चाह रहा हूं मैं, देखिए उसी मंजिल पर पहुंचूंगा इंशाअल्लाह। जनाब दाऊद कहाँ पैदा हुए? अपने बाप के घर में। जनाब इब्राहिम कहाँ पैदा हुए? अपने बाप के घर में। जनाब इस्माइल कहाँ पैदा हुए? अपने बाप के घर में। जनाब मूसा कहाँ पैदा हुए? अपने बाप के घर में। जनाब दाऊद कहाँ पैदा हुए? अपने बाप के घर में। तमाम के तमाम नबी पैदा हुए अपने बाप के घर में। तो जो खुदावंद आलम उन नबियों को कि जो अपने बाप के घर में पैदा हो रहे हैं इतना इल्म दे करके भेज रहा है, तो उस अली को जिसको अपने घर में भेज रहा हो उसको कितना इल्म दे करके भेज रहा होगा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कायनात की तारीख पढ़ करके देखिए, एक या दो रावी नहीं, हर एक रावी ने लिखा, हर एक बंदे को हर एक नबी पैदा हुआ अपने बाप के घर में, लेकिन अली जिस वक्त आया तो अल्लाह के घर में आया। इसीलिए तो जुमला कहा करता हूँ मेरे अजीजों, अली को कौन जानेगा, कहाँ ये फैसला होगा। अली क्या है अली जाने, अली को ही पता होगा। अल्लाह अकबर, भरपूर तवज्जो, जुमले को तमाम कर रहा हूँ। अली को कौन जानेगा, कहाँ ये फैसला होगा। अली क्या है अली जाने, अली को ही पता होगा। तो अजानों में अली आया तो कहते हो कि बातिल है, अली काबे में आया है, बता काबे का क्या होगा।
جا کر ایک صلوات پڑھیں محمد والے علی کعبے میں آیا ہے، بتا کعبے کا کیا ہوگا یہ. اور دیکھیے گا امام محمد باقر علیہ السلام انہی کی فرا سے ہے، انہی کے نور سے ہے. اور امام رسول علیہ السلام نے پہلے بیان کر دیا ہے انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں. پھر خداوند عالم نے دو نور کو پھر 5 میں تقسیم کیا، 5 کو پھر 14 میں تقسیم کر دیا، اور 14 میں تقسیم کرنے کے بعد رک گیا. انشاءاللہ نور کے اوپر میں کبھی مجلس پڑھوں گا، مکمل طریقے سے پڑھوں گا، صرف نور ہی نور کے اوپر کہ کس طرح سے اللہ نے پہلے ایک کے دو، دو کے 5 اور 5 کے 14 بنائے، اور 14 کو روکنے کے بعد بس ایک جملہ کہا نہ ہی تو پوری کائنات کے اندر اس سے بہتر کبھی بنایا ہوں، نہ ہی کبھی اس سے بہتر بناؤں گا. یہ جملہ کہا. اور کس وقت کہا، کیا جملہ تھا، کس وقت کہا، کیا عالم تھا اس وقت جس وقت یہ جملہ کہا جا رہا تھا، انشاءاللہ مکمل بیان کروں گا. امام محمد باقر علیہ السلام انہی میں سے ایک ہے، ان 14 میں سے ایک ہے. میرا 5واں امام. جس وقت آپ کی ولادت ہو رہی تھی تو تاریخ بتاتی ہے آپ کی والدہ کے ہاتھوں کے اندر سے ایک نور نکل رہا تھا، ایک نور ساطع ہو رہا تھا. اور خود جناب فاطمہ بیان کرتی ہے کہ میرے ہاتھوں میں سے اس قدر نور نکل رہا تھا کہ 24 گھنٹے ہو گئے. اللہ اکبر. اور نور نکلتا گیا، نور نکلتا گیا، نور نکلتا گیا. بس یکایک بچے کی ولادت ہوئی. اللہ اکبر. بھرپور توجہ. بچہ دنیا میں آیا. دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے امام محمد باقر علیہ السلام نے سب سے پہلے آنے کے بعد ایک چھینک لی، اور چھینک لینے کے بعد فوراً ایک جملہ کہا الحمدللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بھرپور توجہ. امام نے ایک چھینک لی، اور چھینک لینے کے فوراً بعد ایک جملہ کہا الحمدللہ. اب تاریخ کا مطالعہ کیجئے گا، کتابوں کو پڑھیے گا، وسائل شیعہ کو پڑھیے گا، جا کر معتدل کتابوں کو جا کر کے پڑھیے گا. اس میں ملا کہ جس وقت جناب آدم کو اللہ نے خلق کیا، خلق کرنے کے فوراً بعد جناب آدم کو ایک چھینک آئی، اور چھینک آنے کے فوراً بعد جناب آدم نے فوراً کہا الحمدللہ. اللہ اکبر. میں کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں. جناب آدم نے کہا الحمدللہ. امام وہاں ملتے ہیں جا کر کے. اور آگے دیجیے گا، کہیں پہنچانا چاہ رہا ہوں، اور آگے سنیے گا. جابر بن عبداللہ انصاری. امام محمد باقر علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہوئے. جب بڑے ہوئے امام سے ملاقات ہوئی آپ کی. جیسی ملاقات ہوئی جناب جابر نے کہا اے مولا تھوڑا سا آگے آ جائے. امام نے 2-4 قدم آگے بڑھائے، کہا مولا تھوڑا سا پیچھے آ جائے. اللہ اکبر. امام تھوڑے سے پیچھے ہٹ گئے. فوراً جابر بن عبداللہ الانصاری کہ جو رسول اسلام کے صحابی ہے فوراً جملہ کہتے ہیں یا امام آپ کا آگے بڑھنا بھی رسول جیسا ہے، پیچھے ہٹنا بھی رسول جیسا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. آگے بڑھے تو رسول کا عالم تھا، پیچھے ہٹے تو رسول کا عالم تھا. بس جملہ کہہ دوں میرے عزیزو، بھائی امام نے دنیا میں آنے کے بعد، چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہہ کر کے دنیا والوں کو بتلایا دیکھو آدم کے وارث بھی ہم ہیں. اور جابر کے سامنے آگے اور پیچھے ہٹنے کے بعد بتلایا دیکھو آخری نبی کے بھی وارث ہم ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد والے آخری نبی کے بھی وارث ہم ہیں، پہلے نبی کے وارث بھی ہم ہیں، ہر ایک نبی کے وارث ہم ہیں. اب تاریخ بتاتی ہے ایک بندہ آیا امام کے پاس. آنے کے بعد کہنے لگا یا امام یہ بتا دیجیے گا مومن انسان بڑی مشکل سے بنتا ہے. مومن بننے کے لیے ہر ایک بندہ جانتا ہے بھائی مومن بننا کوئی آسان کام کوئی نہ ہے. ہر طرح کی خواہشات کو مات دینی پڑتی ہے. جب ہر طرح کی خواہشات کو موت دے دیتا ہے انسان تب جا کر کے کہیں مومن بنتا ہے. لیکن شرط یہ ہے اس کے اندر بھی ولایت ہے دل کے اندر ہونی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے، مومن انسان بڑی مشکل سے جا کر کے بنتا ہے. مولا یہ بتائے اللہ نے مومن کو کیا پاور دی ہے؟ میرے 5 امام کی خدمت میں ہے بندہ. اللہ نے مومن کو کیا پاور دی ہے؟ میرے امام ایک درخت کی جانب کھڑے ہوئے تھے. کچھ دوری پر ایک درخت تھا میرے امام کے. امام نے اشارہ کر کے بتلایا کہ دیکھو یہ جو سامنے درخت کھڑا ہوا ہے، اگر مومن یہ کہہ دے کہ یہ درخت چل کر کے یہاں پر آ جائے گا،
اللہ اکبر، تو یہ درخت فوراً چل کر کے آ جائے گا۔ بھائی امام نے بھی جملہ کہا کہ درخت نے چلنا شروع کیا، اس بندے نے دیکھا درخت چلتا ہوا آ رہا ہے، گھبرا گیا، کہا مولا درخت تو چل کر کے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، امام نے ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا رک جا، ابھی تو صرف میں نے بتایا ہے، حکم نہیں دیا۔ اللہ اکبر، یہ ایمان کی شان ہے۔ بس اس بندے کے ذہن میں فوراً جملہ آیا، کہا بھئی مومن وہ ہے کہ جب اگر بلائے تو درخت آتا ہے، امام وہ ہے کہ اگر ذہن میں سوچ بھی لے تو ہر ایک شے فوراً نظر آ جاتی ہے۔ ہر ایک شے آپ کے اشارے کا انتظار کر رہی ہے، ہر شے آپ کے اشارے کا انتظار کر رہی ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، چاند ہے، رسول کے اشارے کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، سورج ہے، امام علی علیہ السلام کے اشارے کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، ستارہ ہے، شہزادی فاطمہ کے عقد کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اور آگے بڑھ جاتے ہیں، بھائی فرشتے ہیں، جبریل ہے، حسنین کے جھولا جھلانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، دوسرے فرشتے ہیں، کوئی غریب بننے کا انتظار کر رہا ہے، کوئی یتیم بننے کا انتظار کر رہا ہے، کوئی مسکین بننے کا انتظار کر رہا ہے، ہر ایک شے انتظار کر رہی ہے۔ اور یہ درخت ہے، امام کے اشارہ کرنے کا انتظار کر رہا ہے، کب امام اشارہ دے، کب میں قدموں میں جا کر کے لیٹ جاؤں۔ یہ امام کی منصب ہے، امام کے فضائل ہے۔ امام، ایک شخص آیا امام کی خدمت میں، گھبراتا ہوا آیا، بہت زیادہ گھبرا رہا تھا، کہنے مولا آپ جو درس دیتے ہیں، آپ کے درس میں ایک بندہ آیا کرتا تھا، فلاں جگہ کا، بہت دور کا بندہ تھا، فلاں جگہ کا، شام کا بندہ تھا، بہت دوری سے آیا کرتا تھا، آپ کے درس میں آتا تھا، مولا اس کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت فرمائے۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا مولا اس نے وصیت کی، عجیب و غریب وصیت کی ہے۔ کہا کیا وصیت کی؟ کہا اس کی وصیت یہ ہے کہ میرا نماز جنازہ امام پڑھائے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، آپ ایسا کرو، آپ جاؤ وہاں پر، اور جانے کے بعد اس کو غسل دو، غسل دے کر کفن دو، کفن پہنانے کے بعد اس کے اوپر ایک چادر ڈالنے کے بعد بس رک جانا، انتظار کرنا میرا۔ اللہ اکبر، اس بندے کا مولا آپ تو یہاں ہے، وہ اتنی دوری پر ہے، آپ کہہ رہے انتظار کرنا، کس طریقے سے آپ یہاں سے وہاں چلے جائیں گے، وہ مر چکا ہے، کافی زیادہ تاخیر ہو جائے گی، مولا کیا کرنا ہے؟ کہا جتنا تمہیں کہا گیا اتنا کرو۔ بس وہ بندہ چلا گیا، امام اپنے کام میں مصروف ہے، بس بندے کو غسل دے دیا گیا، کفن دے دیا گیا، بندے کے اوپر چادر اڑا دی گئی، چادر ڈال دی گئی، بس اب انتظار کر رہے ہیں بندے، امام تو ہے فلاں جگہ سے یہاں پر کیسے آ جائیں گے؟ بس ایک مرتبہ تمام بندوں نے ایک اپنی پلک جھپکی تو کیا دیکھا؟ دور سے میرا امام چلا ہوا آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، جیسے امام کو آتے ہوئے دیکھا تمام کے تمام بندے پریشان، اتنی جلدی یہاں پر آ گئے۔ بس ایک مرتبہ میرے امام نے اس کے ہاتھ کو پکڑا، ہاتھ کو ہی نہیں پکڑا، بہت سی تاریخوں میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ بس ایک مرتبہ میرے امام نے ذہن کے اندر ارادہ کیا، ارے مرا ہوا کہاں پڑا ہے، چل کھڑا ہو جا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہا مرا ہوا کہاں پڑا ہے، چل کھڑا ہو جا۔ بس اتنا جملہ کہنا تھا، جو مرا ہوا بندہ ابھی تک پڑا ہوا تھا وہ کلمہ پڑھتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ کھڑا ہونے کے بعد امام کو دیکھا اور حیران ہو گیا، کبھی امام کا چہرہ دیکھتا ہے، کبھی عوام الناس کو دیکھتا ہے، کبھی امام کو دیکھتا ہے، کبھی عوام الناس کو دیکھتا ہے۔ امام نے کہا یہ بتا اتنا زیادہ پریشان کیوں ہے، کیا دیکھ رہا ہے؟ بس ایک مرتبہ وہ بندہ خود کہتا ہے، مولا مجھے ملک الموت لے کر کے جا رہا تھا، موت کا فرشتہ میری روح کو قبض کرنے کے بعد لے کر کے جا رہا تھا، بس جس وقت بیچ میں جا چکا تو اس وقت ایک عجیب سی آواز آئی، ایک غیبی آواز آئی اور ایک جملہ کہا کہ امام محمد باقر نے اس کے لیے دعا کی ہے، اس کی روح کو واپس پلٹا دیا جائے۔ اللہ اکبر، یہ جملہ کہنا تھا کہ اس بندے کی روح اس کے جسم کے اندر واپس آ گئی۔ امام کا منصب ہے یہ، اس بندے کی روح اس کے جسم کے اندر واپس آئی۔ جسم کے اندر روح کا واپس آنا تھا کہ اس بندے نے اس کے بعد کئی سالوں تک دنیا میں زندگی گزاری، اور دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد اس دنیا سے گزر گیا، اور ہر ایک بندے کو ایک پیغام دے کر کے چلا گیا کہ دیکھو زندگی کے اوپر بھی اہل بیت کا اختیار ہے اور موت کے اوپر انہی کا اختیار ہے۔ یہ دنیا کے اندر جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے 3 چیزیں خلق کی تھی، شروع میں بنائی 2 چیزیں، تخلیق یعنی پیدا کرنا، دوسرے بنائی تقدیر یعنی مقدر۔ انشاءاللہ اس کو بھی بیان کروں گا کبھی۔
اور یہ تمام کی تمام تقدیر پھر لے جانے کے بعد اہل بیت کے قدموں میں ڈال دی، اور اہل بیت کے قدموں میں ڈالنے کے بعد بتلایا کہ اے علی اب تمہارا اختیار، اس تقدیر کا کچھ بھی کر سکتے ہو۔ امام علی علیہ السلام نے اس تقدیر کو دنیا والوں تک پہنچانے کے لیے ٹھوکر مار کے مردے کو زندہ کر کے بتلایا دنیا والوں کی تقدیریں بھی ہمارے ہاتھوں میں ہیں۔ آسمان سے سورج کو پلٹا کر بتلایا آسمان والوں کا اختیار بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ امام کے منصب ہے، لیکن امام نے اتنے بڑے منصب حاصل کرنے کے باوجود سجدے میں جا کر کے بتلایا دیکھو اختیارات رکھتے ہیں ہم، لیکن کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کرتے۔ خود سوچیں جس خدا بند عالم کے بندے اتنے عظیم ہے وہ خدا بند عالم کتنا عظیم ہوگا۔ اور امام علیہ السلام کا ایک جملہ رسول اسلام کی شان میں جملہ کہتے ہیں امام علیہ السلام، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک ادنا سا غلام ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کوئی عام بندہ ہوتا تو کر جاتا، مجھے اتنی زیادہ فضیلت ہے میں کہاں، لیکن امام نے یہ تمام کا تمام منصب حاصل کرنے کے باوجود بھی ایک جملہ کہا، میں محمد کے غلاموں میں سے کتنا سا غلام ہوں۔ اور رسول اسلام نے یہ جملہ کہنے کے بعد دنیا والوں کو بتلا دیا انا بعلی من نور ماہر، خبردار یہی مت سمجھ لینا کہ یہ غلام ہے، یہ بھی یاد رکھنا کہ وہی نور ہے جو نور میرا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اور علی دونوں بالکل ایک جیسے، ایک نور کے۔ یہ منصب ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام اس دنیا میں زندگی گزاری آپ نے، اور امام نے دنیا والوں کو درس دیا اور پیغامات دیے جگہ جگہ پر۔ امام جس وقت پیدا ہوئے وہ کیفیت میں نے بیان کی، اور امام ابھی 3 سال کے تھے، 3 سال کے تھے کہ جب کربلا رونما اللہ اکبر۔ رونے کے لیے بس اتنا جملہ کہہ دینا کافی ہے کہ جتنے بھی کربلا کے اندر مظالم ڈھائے گئے ہیں، اس معصوم سے بچے نے تمام کے تمام مظالم اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھے۔ 3 سال کے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام، کس طریقے سے تمام کے تمام گھرانہ شہید ہو رہا ہے، امام محمد باقر علیہ السلام دیکھ رہے ہیں۔ اور محمد گئے شہید ہو گئے، امام دیکھ رہے ہیں۔ امام جناب عباس گئے شہید ہو گئے، امام دیکھتے رہے۔ جناب علی اکبر شہید ہو گئے، امام دیکھتے رہے۔ ارے 6 مہینے کا معصوم بچہ کہ جس نے ابھی دودھ پینا بھی نہیں چھوڑا تھا، 6 مہینے کا بچہ قربان ہو گیا، امام دیکھتے رہے۔ ہاں بس یہ جملہ کہنا تھا، ارے امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو امام دیکھتے رہے۔ ہاں میرے عزیزو، صرف یہی نہیں، خیمے کے اندر آگ لگا دی گئی، امام دیکھتے رہے۔ سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی، امام دیکھتے رہے۔ جناب سکینہ کو تماچے لگائے جاتے رہے، گوشوارے چھین لیے گئے، لہو بہتا رہا، امام دیکھتے رہے۔ ہاں صرف یہی نہیں، جہاں پر جناب سکینہ کے گلے میں رسن ڈالی گئی تھی، ارے وہیں پر ایک 3 سال کے بچے کے گلے کے اندر بھی رسن ڈالی گئی تھی۔ ارے ظالم اپنے دربار میں امام حسین کے سر کو لانے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے لبے مبارک کے اوپر ارے گستاخی کرتا رہا، چھڑی مارتا رہا، امام دیکھتے رہے۔ ہاں میرے عزیزو، صرف یہی نہیں، پورا کا پورا کربلا کا منظر، شام و کوفہ کا منظر امام نے دیکھا، پوری زندگی امام روتے رہے۔ ہاں میرے عزیزو، لیکن امام نے پوری کی پوری زندگی تمام لوگوں کو درس دیتے رہے، کربلا بیان کرتے رہے۔ ہاں میرے عزیزو، بس ایک وقت ہوا ہے امام کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا، ایک مرتبہ امام کو زین سے زہر دیا گیا، ایک زین دی گئی میرے مولا کو، کہا لیجیے آپ اس کے اوپر سواری کیجیے۔ میرا امام اس سواری اس زین کے اوپر بیٹھا۔ اب کیا تھا کہ زین کے اوپر جو زہر لگا ہوا تھا میرے مولا کے جسم مبارک کے اوپر زہر نے اثر کرنا
شروع کر دیا. بس ہاں میرے امام 3 دن تک بہت زیادہ علیل رہے. میرے مولا کو خون کی الٹی ہونے لگی. بس ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو وصیت کی, اے میرے بیٹا 10 سال تک مینا کے اندر اس جگہ پر مجالسیں کرنا, ذکر کرنا ہمارا. مجھے وصیت یہ دیکھنے کے بعد ایک وہ کربلا کی وصیت بھی یاد آئی جو امام حسین نے وقت آخر اپنے لال امام سید سجاد کو کی تھی. اے سید سجاد میری وصیت ہے, ارے جب بھی میرے چاہنے والوں کو دیکھنا تو ان تک یہ میری وصیت ضرور پہنچا دینا. ان سے کہنا کہ تمہارے امام نے تمہیں وقت آخر بہت یاد کیا تھا. اور ایک جملہ اور کہنا, جب بھی ٹھنڈا پانی پینا ارے میری پیاس کو یاد کر لینا. ارے مجھے پیاس آصف حاجی آ گیا. اے میرے بیٹا, ارے جب میرے چاہنے والوں کو دیکھنا, جب کسی غریب کو دیکھنا, ارے میری غربت کے اوپر آنسو بہا لینا. کیوں کہ میں غریب الغربا سب سے بڑا غریب ہوں. ہاں میرے عزیزو, لیجئے امام محمد باقر علیہ السلام اس دنیا سے گزر گئے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے غسل و کفن دیا. غسل و کفن دینے کے بعد اپنے بابا کے جنازے کو اٹھایا, بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ اٹھایا, جنت البقیع میں لے جانے کے بعد دفن کر دیا. اب جیسے ہی دفن کیا میرے امام نے کربلا کا رخ کیا. ارے رخ کرنے کے بعد پھر سے وہی جملہ کہا, لا یومک یا ابا عبداللہ. ارے میرے بابا کو کم سے کم غسل و کفن تو مل گیا نا. ارے میں نے دفن کر دیا, لیکن ہائے کربلا کا غریب میرا جد حسین, ارے 3 دن تک زمین کربلا پر پڑا رہا. ارے تمام ظالموں نے اپنے نجس جنازوں کو تو دفن کر دیا, ارے زہرا کا لال زمین کربلا. ہاں لیجئے میرا عزیز و بس آخری جملہ. ارے کہا جاتا ہے نا, ارے اگر کوئی اس دنیا سے چلا جائے اس کو ذرہ برابر بھی دکھ نہ پہنچانا, اس کے جسم کے اوپر لوہا تک نہ لگانا. ارے یہ تمام چیزیں جائز نہیں ہے, لیکن اتنے میں امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک بہن نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 10 گھوڑوں کو بلوایا گیا. ارے ہر ایک گھوڑے کے پاؤں کے اندر نالے لگی ہوئی تھی. 10 گھوڑوں کو حسین کے لاشوں سے دوڑایا گیا. راجعون رغم لقضائه وتسليما لأمره ماتم حسین. تابوت ہے یہ لوگوں باقر تابوت ہے یہ لوگوں باقر علوم کا. تابوت کو اٹھائے آئے نجف سے حیدر, سر پیٹتی ہے زہرا تابوت ہے یہ لوگوں
اس پہ رنج و علم مصائب کی حد ہوئی ہے اس پہ روتی ہے خود مصیبت تابوت سے لپٹ کے سر پیٹو مومنوں سر
کو پتھر کیوں آ رہے ہیں نیزوں پہ جتنے سر ہیں ایک سر ہے ان میں ایسا آنکھیں ہیں بند اس کی پر خاطر پر ہے گرتا واپس کا یہ سر ہے پر بتا رہے ہیں آشا آ گیا ہے حافظہ بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں حافظہ بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں ماں کی گودیوں سے لپٹے ہوئے ہیں بچے ہیں ہاتھ رسیوں میں پاؤں کیسے کٹڑے بچے جو گر رہے ہیں وہ مر کے جا رہے ہیں آشا آ گیا ہے حافظہ بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں ہم حافظہ بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں کیوں قافلہ رکا ہے بجتے ہیں شادیاں لہرا رہے ہیں آدھا خوش ہو کے تازیاں کیوں جشن کا سما ہے سب مسکرا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے کیوں قافلہ رکا ہے بجتے ہیں شادیاں لہرا رہے ہیں آدھا خوش ہو کے تازیاں کیوں جشن کا سما ہے ہم مسکرا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے حافظہ بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں حافظہ بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں وہ فضل ہو کے باقی عابد کی بیڑیوں پر کرنے کو سرد تیری چلوں میں پانی بھر کے وہ جلتی بیڑیوں پر پانی بہا رہے ہیں شام آ گیا ہے حافظہ بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں ہم حافظہ بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں ہم حافظہ بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اتنا چلے ہیں پیدل کانٹوں پہ سارے قیدی تھک جاتے چلتے چلتے چلتی اگر زمین بھی پاؤں کے قابلے بھی آنسو بہا رہے ہیں
مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی پاؤں میں ہے ابلے اور ابلوں میں خار بھی ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا اس راہ میں یہ بھی منظر ایک مسافر پابند سفر ہے خود اپنی لاش اٹھا کر یہ امام وقت ہے اور قافلہ سالار بھی ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی آنکھ میں آنسو اور زخم جگر میں ہونٹوں پہ ردا کا نوحہ کرب و بلا سے آئے شام تلک وہ کانٹوں پہ سفر کرتا تھا ردا سیلانیاں اس پر ستم بازار بھی ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی خون رگوں کا یا غیرت ہاشم کہتا ہے سکانے سر کو تو کے سلاسل کیا قید کریں گے ہر صبر کے اس پیکر کو سب اٹھائے کس طرح ہے راہ میں بازار بھی ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی آنکھ میں آنسو اور زخم جگر میں ہونٹوں پہ ردا کا نوحہ کرب و بلا سے آئے شام تلک وہ کانٹوں پہ سفر کرتا تھا ردا سیلانیاں اس پر ستم بازار بھی ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی دیکھ کے زینب سجاد کی حالت فریاد یہی کرتی تھی میرا یقین ہے ایمان ہے میرا اے شام کے بے کس قیدی
सदा मसनद भी और दस्तार भी और सलाम उस पर के जो कैदी भी है बीमार भी और सलाम उस पर के जो कैदी भी है बीमार भी मैं हो सलाम उस पर के जो कैदी भी है बीमार भी बैठा कहीं पर जब थक के मुसाफिर 40 शबों का जागा नींद जो आई बेकस कैदी को दुर्रों से जगाया जाता देख कर रोया फलक और ज़ैनबे लाचार भी और सलाम उस पर के जो कैदी भी है बीमार भी और सलाम उस पर के जो कैदी भी है बीमार भी है हो सलाम उस पर के जो कैदी भी है बीमार भी लोगों के सिना पर हाय बाप का सर है इस बात पे दिल बेकाबू बेचादर है नामों से पैगंबर माहौल शराबी हर सुकून रोए सरवा और सैयदे अबरार भी और सलाम उस पर के जो कैदी भी है बीमार